بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر MA رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کی چھٹی کتاب، صفحہ نمبر 48، سبق نمبر 9، برسات۔ یہ ہماری آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے جی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کے عظیم واچر، سبسکرائبر اور پروموٹر ہمارے چینل کے لیے جو ہے نا وہ دن رات محنت کرنے والے محترم ملک ارمان صاحب بنیر سے، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، تو ہم ان کے حکم پر جناب یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کا ویڈیو لیکچر آپ کے سامنے ہے۔ مقاصد، برسات، مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مناظر فطرت پر غور و فکر کر سکیں۔ جو ہے مناظر فطرت یعنی مظاہر فطرت، نظم سن کر مرکزی نقطہ یا خیال بیان کر سکیں، نظم پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، کافیہ الفاظ لکھ سکیں، تجنیس لفظی کا مفہوم سمجھ کر ان کا استعمال کر سکیں، مضمون نگاری میں کسی بھی طرز نگارش کے تحت الفاظ کا موضوع اور برمحل استعمال کرتے ہوئے پیرا بندی کر سکیں۔ عام الفاظ دی بیاباں، جنگل کو جو ہے وہ کہتے ہیں رقصاں، رقص کرنا، برکھا، بادل، رت اور ہراول پہلا، مخمل، ویلوٹ کی اردو مخمل ہوتی ہے یعنی بہت ہی نرم۔ پڑھنے سے پہلے، بارش ہونے سے موسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ آپ کے خیال میں اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ آپ نے جو ہے نا اسائنمنٹ بھی اس کی بنا سکتے ہیں جی۔ تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، موسم آشکانہ ہو جاتا ہے۔ چھٹی کلاس کے بچے ہیں، آپ نے اگر آشکانہ کہہ بھی دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ موسم دلکش ہو جاتا ہے، موسم دلربا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حبس بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پر پودے جو ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، ان کو وقت پر پانی نہیں ملتا ہوتا، اور خودرو پودے جو ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، اور بھی کئی قسم کی بے قاعدگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے جی، میں ابھی جو ہے وہ نظم پڑھنے لگا ہوں۔ می سے بیاباں رنگے گلستاں، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، برسات آئی برسات آئی۔ می سے بیاباں رنگے گلستاں، پھولوں کی برکھا دونوں میں یکساں، کوئل کی کوکو باغوں میں رقصاں، جگنوں کی جگمگ بن میں چراغاں، برسات آئی برسات آئی برسات آئی برسات آئی۔ آپ اس طرح کر کے کوئی بھی ٹون اس کی بنا سکتے ہیں، ذرا بچوں کو جو ہے نا وہ اچھا جی۔ اس کے بعد ہے جی ٹیچنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں اس کی تشریح کر دوں۔ می جو ہے سے بیاباں رنگے گلستان، گلستان کا رنگ نکھر گیا جی۔ می سے بیاباں جو ہے نا وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ پھولوں کی برکھا جو ہے، پھولوں کی جو بارات ہے دونوں میں یکساں وہ نظر آنے لگی۔ اور برکھا ویسے جو ہوتی ہے رت کو کہتے ہوتے ہیں، زیادہ بہتر جو ہے نا ترجمہ رت اس کا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ برکھا کا کیا ہے؟ پھولوں کی رت۔ کوئل کی کوکو، کوئل کی کوکو جو ہے وہ بھی باغوں میں رقصاں ہے، اور ساتھ میں کوئل کی کوکو بھی آ رہی ہے۔ جگنوں کی جگمگ جو ہے بن کہتے ہیں جی، جو آپ کے ارد گرد ماحول ہوتا ہے نا، یعنی وادی، وادی میں چراغاں کرتا ہے جی جگنوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ برسات آئی برسات آئی برسات آئی برسات آئی۔ اور دو چار اشعار جو ہے وہ آپ کو ساتھ دینے چاہیے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا۔ اللہ کی برتری اور بزرگی کو بیان کر سکتے ہیں آپ۔ اور لیکن چونکہ ڈائریکٹ حمد نہیں ہے تو تھوڑا سا ذکر کرنا بہتر ہوگا، ساری حمد نہ بنا دیجئے گا۔ ٹیچنگ پوائنٹ جی معلومانہ نقطہ، نظم پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے تحت دیے ہوئے سوالات بچوں سے پوچھیں۔ بچوں سے نظم کی بلند خوانی، درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے کروائیں۔ ہر بند کے اختتام پر بچوں کو اس کا مفہوم بتائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نظم پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں کہ نظم کے متعلق۔ اب یہ پتہ نہیں جی، نیچے سے کٹا ہوا ہے، آپ نے تصویر صحیح نہیں بھیجی۔ یہ تھا جی ہمارا ڈی واچر آن ڈیمانڈ لیکچر
So we will be right back with you with the new topic, with the new on-demand lecture. So let me go now and say with me, do something more for humanity.